قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ زندگی کا ایک رخ ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. اسے قید غم سمجھے یا قید حیات؟ یہ ایک شاعر کا نقطہ نظر ہے، یہ ایک مفکر شاعر کا نقطہ نظر ہے. اور جو فلسفی ہیں ان سب کو جا کے پڑھیے، ہر ایک آخر میں موت کے خوف میں مبتلا نظر آتا ہے. توجہ رکھیے گا، موت کے خوف میں. اجازت دیجیے کہ میں ایک فلسفی کا تذکرہ کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت ملا ہادی سبزواری، جن کا منظومہ ہم لوگ تقریباً کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 150 سال سے تو پڑھ ہی رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ 200 سال. ملا ہادی سبزواری کے منظومے پہ حاشیہ لکھا ایک حکیم محقق عارف حیدجی نے. یہ حیدجی صاحب نے شادی نہیں کی، ان کی کوئی آل اولاد نہیں ہوئی، تنہا رہتے تھے تہران میں، اور چند شاگرد تھے. بس زندگی تھی پڑھنا پڑھانا، پڑھنا پڑھانا، پڑھنا پڑھانا. ہاں یہ ضرور عرض کروں گا، جوانان عزیز، بزرگان محترم، خواتین، حضرات، اصل میں انسانی زندگی کا کام پڑھنا پڑھانا ہی ہے. باقی سب کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے آپ کون سا کام کرتے ہیں جو حیوان نہیں کرتے؟ آپ کھاتے ہیں، حیوان کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ آپ پانی پیتے ہیں، حیوان پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں؟ آپ سانس لیتے ہیں، حیوان سانس لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں؟ آپ سوتے ہیں، حیوان سوتے ہیں نہیں سوتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر چھلانگیں لگاتے ہیں، کھیل کود اسپورٹس، حیوان کم کھیلتے ہیں؟ خوب کھیلتے ہیں، خوب چوکڑیاں بھرتے ہیں. آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی کا ایک ایک کام بتائیے، سب حیوان کرتے ہیں. جو چند کام حیوان نہیں کرتے اس میں ایک ہے علم حاصل کرنا. یہ شہد و شکر اور نمک اور ہر چیز کی لذت سے حیوان آشنا ہے، مگر علم کی لذت سے حیوان آشنا ہے. تو اصل کام جو ہمیں آپ کو کرنا ہے وہ علم، علم اور علم. بس یہاں تک گفتگو روک دوں گا، اس لیے کہ اگر علم سے مراد کیا ہے تو پھر ایک نئی بحث در بحث شروع ہو جائے گی. پڑھنا پڑھانا، تو یہ حکیم حیدجی پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے وہ حاشیہ جو لکھا ہے، اس حاشیے کے آخر میں وصیت نامہ لکھا ہے. اس وصیت نامے میں پہلے تو بڑی پر تکلف، پر شکوہ، خلاقانہ، ادیبانہ عبارت آرائی کے ساتھ بیان کیا کہ میں بہت خوش ہوں، میرے شاگردوں، میرے عزیزوں، میرے مرنے پہ کوئی غم نہیں منانا، کوئی غم نہیں منانا، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. اب وہ ان کی عبارت تو میں نہ دہرا سکتا ہوں اور نہ ترجمہ کر سکتا ہوں. ایک طویل خوشی کے اظہار کے بعد آخر میں، جسے کہتے ہیں حکیمانہ صداقت، جسے کہتے ہیں سچائی، کہتے ہیں ہاں مگر یہ تو میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں موت سے کتنا ڈرتا ہوں. اسی وصیت نامے میں جہاں شاگردوں سے کہا میرا غم نہ منانا، میں بہت خوش ہوں، میں اس قید حیات سے آزاد ہو جاؤں گا، میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس کی رحمتوں سے، اس کے انعامات سے، اکرامات سے میں متمتع ہوں گا، بہرمند ہوں گا. خوب خوشی کا اظہار کیا. آخر میں کہا مگر ہاں جو میرے دل میں واقعاً موت کا خوف ہے اس سے میرا خدا ہی آگاہ ہے. اچھا بس اب تیزی سے ایک بات عرض کروں. اس حکیم نے، اس فلسفی نے، اور با ایمان فلسفی، ملحد نہیں، فاسق نہیں، فاجر نہیں، ملحد نہیں، خدا بیزار نہیں، مومن، مسلم، اس فلسفی نے ایک ہی جگہ پر خوشی کا بھی اظہار کیا اور پھر آخر میں یہ بھی کہا مگر ہاں موت کا جو مجھے خوف ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. یہ تضاد ہے، اس میں تناقض ہے. توجہ رکھیے گا. بس اگر یہ نقطہ بھی منتقل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ آج میری گفتگو مکمل ہو گئی.
اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اس لیے خوش ہے انسان کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بارگاہ رحیم کی ہے، کریم کی ہے، رؤوف کی ہے، ودود کی ہے. کائے کا خوف. اور وہ بھی ایک لطیف نقطہ، ایک چھوٹے سے جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. کتنی بار قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے کہ سنو ایمان لانے والوں، سنو انسانوں، دار آخرت میں جب آؤ گے ہمارے پاس تو ایک ذرا سا بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ کر رہے ہیں آپ اس وعدے کا؟ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک ذرہ برابر، سر سوزن کے برابر ظلم نہیں ہوگا. ایک دار رحمت ہے، اور ٹھیک ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، لیکن قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، عزیز بھی ہے، متکبر بھی ہے. خوف ہو سکتا ہے نا، یقین رکھو ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے رب کی، کیا شان ہے رب کی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے باوجود پھر خوف کس کا ہے؟ جسے عظمت الہی کا اندازہ ہو ذرا سا بھی، کسی عظیم ہستی کے سامنے جانے کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے. ادب محضر الہی، ادب حضور الہی. وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، مگر میں کیا اس کے لائق کچھ لے کے جا رہا ہوں. یہ خوف کوئی اور خوف نہیں، یہ بھی تقاضا ایمان ہے. یہ عارف کا خوف ہے، یہ مومن کا خوف ہے. اب دو جملے عرض کر کے اور بس مصائب کی طرف آ جاؤں. اس حکیم، اس فیلسوف کا خوف دیکھا آپ نے؟ اور دنیا میں کون ہے جو خوف میں مبتلا نہیں ہے؟ وہی شعر جو اس سے پہلے بھی ایک آدھ بار پڑھ چکا ہوں، اس میں کیفیت عرض کر دوں کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. خوف تو ہر شے میں ہے، خوف تو ہر فرد میں ہے. موت کا خوف بھی ہے، حضور حق کا خوف بھی ہے. لیکن اس خوف کے عالم میں، خوف زدگاں کے درمیان صرف ایک آواز ہمیں سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الرضیع بثدی امہ. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے تو اتنا مانوس ہے جتنا ایک شیرخوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہو. ایک اور فرق، اب تو کہنے دو ہمیں پورا عالم ایک طرف، اور اس میں بھی اب منہ نہ کھلوائیں. ارے کتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں. جب ملک الموت آتے تو پوچھتے ہیں بھائی کس ارادے سے آئے ہو؟ زیارت کے لیے آئے ہو، ملاقات کے لیے آئے ہو، یا قبض روح کے لیے آئے ہو؟ کبھی کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، ہم تیار نہیں ہیں. بھئی یہ سب سنے ہوئے ہیں نا واقعات. تو مجھے کہنے دیجیے سارا عالم ایک طرف، جان محمد ایک طرف. صلوات پڑھ دیں محمد. خوشنود محمد وآل محمد باواد بلند صلوات.
یہ فرزند ابو طالب ہے. بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. جان کس کی؟ مصطفیٰ کی. بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. جان کس کی؟ مصطفیٰ کی. نفس رسول. نفس رسول. وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو موت سے اس قدر مانوس ہوں. کیا تشبیہ ہے خدا کی قسم، کیا تشبیہ ہے. مطالب تو اور بھی تھے مگر میں مختصر کرنے پہ مجبور ہوں. آپ اس تشبیہ پہ غور کریں. کیا تشبیہ ہے. مولا نے فرمایا امیر المومنین نے کہ میں موت سے اس قدر مانوس ہوں جتنا کوئی شیر خوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. جملہ یہی ہے، سب نے نقل کیا. میں عرض کروں یہ جملہ جناب امیر المومنین نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کی عمر ظاہری اعتبار سے بڑی عمر تھی اس دنیا میں بھی، اس لحاظ سے جب جسے کہتے ہیں کہ موت قریب آ چکی تھی، آپ کی شہادت قریب آ چکی تھی، اس وقت فرمایا تھا. یعنی دعویٰ آپ کا مانا جائے گا، دلیل کون دے. یہ دعویٰ ہے نا کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اس قدر مانوس ہے، مانوس کہ ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے بھی اتنا مانوس نہیں ہوتا. بس ایک جملہ عرض کروں، دادا کے اس جملے کی دلیل علی اصغر نے دی. خدا کی قسم یہ جو منظر ہے کربلا، اصغر شیر خار اصغر، اور جب سنسناتا ہوا تیر آیا ہے تو بچہ رویا نہیں، ارے مسکرا کے ہومک کے گویا اپنے گلے پہ تیر لیا اور باہیں بابا کے گلے میں ڈالا. انا للہ. بس مجلس تو تمام ہو گئی، ذکر مولا ہوا، کچھ مطالب گزارش کیے، آپ ان مختصر مطالب پہ غور فرمائیں گے. اور اب بس ربط مصائب ہے مگر آپ کی آوازیں بلند ہیں. دادا کے جملے پر کس قدر حسین انداز سے پوتے نے دلیل پیش کر دی. جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ.